اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے استاد ہی ہوتے ہیں اور وہ بڑے صابر ہوتے ہیں، اور ان کے صبر کا کتنا پھل ہوتا ہے چلے پھر سنتے ہیں۔ چائنا میں ایجوکیشن کے دوران اپنی یونیورسٹی میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ میری کلاس میں ایک نہایت ذہین اور فطین لڑکا تھا۔ اسے اپنی ذہانت اور اپنی باپ کی وراثت میں ملی دولت پر بڑا ناز تھا۔ پڑھائی میں ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا اور پوری یونیورسٹی میں اس کی ذہانت کی وجہ سے اسے کوئی مات نہ دے سکا تھا۔ غرض کے تمام خوبیاں اس کے اندر جمع تھیں۔ اس کی اسی ذہانت نے اس کے اندر گھمنڈ اور غرور پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے اپنے اساتذہ کا احترام نکل گیا۔ یونیورسٹی میں ایک مسلمان استاد تھا جس کو وہ اکثر اپنی تنقید کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ کبھی وہ ان کی داڑھی پر تنقید کرتا تو کبھی انہیں نماز پڑھتے دیکھتا تو انہیں تنقید کا نشانہ بناتا، لیکن آفرین ہے ان پر، کبھی بھی میں نے ان کو اس کی باتوں کا برے انداز میں جواب دیتے ہوئے نہیں پایا تھا، بلکہ وہ اس کی باتوں کو بڑے تحمل کے ساتھ سن لیا کرتے تھے، مسکرا کر اس کے پاس سے گزر جایا کرتے تھے۔ کبھی بھی انہیں کالج کے ڈین سے اس لڑکے کی شکایت کرتے نہ سنا تھا، نہ دیکھا تھا۔ میں نے اس چیز کو پورا 1 سال نوٹ کرتا رہا، لیکن 1 سال میں نے اس لڑکے کے رویے میں ذرا برابر فرق نہ پایا، اور نہ فرید صاحب نے اس دوران اپنے ماتھے پر اس کے رویے کی وجہ سے شکن ڈالی۔ ایک دن میں نے اس لڑکے کو سر فرید کے ساتھ بہت برے لہجے سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اپنے ہم وطن استاد کی اس طرح سے تک برداشت نہ کر سکا تو فوراً جا کر دست و گریبان ہونے لگا۔ تو فرید صاحب نے مجھے روک دیا، اور باوجود اس لڑکے کے اتنے ترش رویے کے انہوں نے اس لڑکے کی باتوں کو برے تحمل سے سنا، اور آخر میں مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیے اور مجھے شام کو ملنے کو کہا۔ میرے ذہن میں غم و غصہ تھا۔ میں نے اس لڑکے کو اس کی زیادتیوں کا جواب دینا چاہا تھا، لیکن فرید صاحب نے مجھے اس بات سے روک دیا۔ میں بڑا حیران تھا، اور دوسری طرف ان کے صبر و تحمل کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا کہ ایسا صبر تو میں نے چند ہی لوگوں میں دیکھا تھا۔ خیر شام ہوئی تو میں فرید صاحب کے گھر پہنچا۔ چاہے میں فرید صاحب سے وہی سوال کیا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، سر آپ کے ساتھ اتنے برے رویے کا وہ لڑکا پیش آتا ہے، لیکن آپ نے آج تک اسے جواب کیوں نہ دیا؟ وہ بولے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، انسانی شخصیت کی اتنی واضح تصویر ایک آئینہ بھی پیش نہیں کرتا جتنا کہ اس کا اخلاق۔ پوری یونیورسٹی میں صرف میں ہی ایک مسلمان ٹیچر ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے اسلام کا نام خراب ہو۔ میں اپنے اخلاق سے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکا میرے ساتھ بڑا برا رویہ رکھتا ہے، لیکن اگر میرا اخلاق اچھا ہے تو اس کے دل میں ضرور ایک دن خیال پیدا ہوگا کہ اس شخص کا دین کیا ہے جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے۔ میں یوں ہی فرید صاحب کی باتوں کو سنے جا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس دوران سیمسٹر کے اختتام پر میں پاکستان چھٹی آیا۔ جب واپسی ہوئی تو میرے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ یونیورسٹی میں وہی لڑکا فرید صاحب کے شانہ بشانہ یونیورسٹی میں داخل ہو رہا تھا، اور دونوں بہت خوشگوار موڈ میں تھے، جیسے سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اس سال کا جواب جاننے کے لیے شام کو فرید صاحب کے گھر پہنچا۔ فرید صاحب بولے،
میں نہ کہتا تھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا بے شاہ اس لڑکے نے میرے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب یہ جملہ بولا تو خود کو روک نہ پایا اور فرید صاحب کے سینے سے چمٹ گیا اور کہا بلا شبہ سر آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اخلاق میں بہت برکت ہوتی ہے اور صبر میں بھی بہت برکت ہوتی ہے، اور ایک استاد ہوتا ہے